ترمذی اور مسند احمد کی روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ذرا آپ یہ بتائیے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، اگر میں کسی رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کروں، اگر میں کسی رات میں جاگ جاگ کر رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے لیلۃ القدر میں جد و جہد کروں تو کیا پڑھوں، کون سی دعا کروں؟ لیلۃ القدر کو جاگنے کی دعا کون سی ہے؟ لیلۃ القدر میں خصوصیت کے ساتھ رب العالمین سے میں کون سی دعا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے زیادہ چہیتی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھایا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کے بعض الفاظ میں بعض لوگ عفون کے ساتھ کریم کا لفظ زیادہ کر دیتے ہیں، انک عفون کریم تحب العفو، کریم کا یہ لفظ یہ بعد کے لوگوں کا اضافہ ہے، بعد کے لوگوں کی زیادتی ہے، یہ زیادتی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے جو لوگ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مطابقت نہیں کرتے، بلکہ جو دعا سنن ترمذی وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ صرف اتنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے، بخش دینے والا ہے، گناہوں سے درگزر کر دینے والا ہے، اے اللہ تو گناہوں سے صرف نظر کر دینے والا ہے، اور تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے اور معافی کو چاہتا بھی ہے، معافی کو محبوب بھی رکھتا ہے، اس لیے تو مجھ کو معاف کر دے۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی تعریف کی گئی، اس کی بڑائی اور اس کی صفت بیان کی گئی کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو کو اپنانے والا ہے، تو گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو اس کو پسند کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں انسانوں میں سے وہ انسان اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیا کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے تئیں دل میں کدورت اور رنجش نہیں رکھا کرتے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کیا کرتا ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ امتوں میں ایک مالدار انسان تھا جسے اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا تھا، تجارت اس کا پیشہ تھا، وہ لوگوں کے ساتھ لین دین کرتا تھا، معاملات کرتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا، نقد اور ادھار کا لین دین کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے خادموں اور اپنے نوکروں اور اپنے لڑکوں کو کہہ رکھا تھا کہ جب تم کسی سے تقاضا کرنے جانا، کسی مقروض سے قرض کا مطالبہ کرنے جانا، تو اگر وہ مالدار ہے تو اس پر آسانی کرنا، اور اگر تنگ دست ہے، اگر وہ محتاج اور فقیر ہے تو اس کے ساتھ نرمی اور آسانی کرنے کے ساتھ درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اس کو سرزنش نہیں کرنا، اس کو سزا نہیں دینا، اس کا مواخذہ نہیں کرنا، اس سے درگزر کر دینا۔ اس کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے، اس کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے، اس نے اپنی زندگی میں نیکیاں کیا کیا ہے۔ تو دیکھا گیا اس کے پاس صرف یہی ایک نیکی نکلی، کیا کہ میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، اگر قرض مقروض جس کے ذمہ میرا قرض واجب ہے، اگر وہ تنگ دست، مجبور، لاچار، بے بس، مفلس اور تنگ دست اگر ہوا کرتا تھا تو میں نے حکم دے رکھا تھا اپنے لڑکوں کو کہ اس کو درگزر کر دینا، اسے معاف کر دینا، اس سے تم لوگ سرزنش اور سختی کا معاملہ نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا معافی کے ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، درگزر کر دینے کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ اس ایک درگزر کرنے کی خصلت اور ایک درگزر معاف کر دینے کی صفت کی وجہ سے رب العالمین نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ وہ اللہ کے بندوں کو دنیا میں آسانی دیا کرتا تھا، وہ دنیا میں اللہ کے بندوں پر آسانی پیدا کیا کرتا تھا، وہ دنیا میں اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، وہ دنیا میں اللہ کے بندوں کی گرفت نہیں کیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے کہا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں معاف کر دینے کا، میں تم سے زیادہ لائق ہوں عفو
اور معافی کا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک عفون تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے اللہ، اس لیے فاعف عنی، تو مجھ کو معاف فرما دے، تو مجھ کو معاف فرما دے۔ میری طرف سے جو سرکشی، میری طرف سے جو نالائقی، میری طرف سے جو زیادتی، میری طرف سے جو ہٹ دھرمی، اور میری طرف سے تیری شان میں، تیری عبادت میں جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، میں نے جو ظلم اپنے نفس پر کیا ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھائی ہے اس رات میں کرنے کے لیے، اور جو اس دعا کو کر کے، اس دعا کا ورد کر کے، اس دعا کو بکثرت اور بتکرار اس رات میں دہرا کے اللہ رب العالمین کی معافی حاصل کر سکا، اس سے بہتر کون انسان ہوگا اس روئے زمین پر، اس سے بدتر کون انسان ہوگا اس روئے زمین پر۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس سے کوئی انسان محروم نہیں ہو سکتا، اور جو انسان اس رات سے محروم رہا وہی در حقیقت محروم اور بدقسمت انسان ہے۔ ان اللہ قد جعل فیہا لیلۃ ہی خیر من 1000 شہر لا یحرم خیرہا الا المحروم، کہا کہ یہ رات ایسی رات ہے، یہ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، یہ رات ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس سے کوئی آدمی محروم اور مایوس نہیں ہوتا۔ اس رات کی برکتیں اس قدر وافر اور اس قدر کثرت کے ساتھ ہیں کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ اس رات کی برکتوں سے محروم اور نامراد نہیں ہوا کرتا۔ اور اگر واقعی کوئی آدمی اس رات کی برکتوں کو حاصل نہیں کر سکا، اگر واقعی کوئی آدمی اس رات کی برکتوں سے فیض یاب نہیں ہو سکا، اگر کوئی واقعی اس رات کی برکتوں سے اپنے دامن مراد کو نہیں بھر سکا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً ایسا انسان محروم ہے، یقیناً ایسا انسان نامراد انسان ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی مایوسی کی بات ہوگی ہمارے لیے کہ ہم نے اس رات میں اگر اپنے دامن مراد کو بھر نہیں لیا، اگر ہم نے اس رات میں اپنے دامن کو اللہ رب العالمین کے فیضان سے سرسبز و شاداب نہیں کر لیا، اللہ رب العالمین کی عرش سے نازل کی ہوئی برکتوں سے اپنی جھولیاں نہیں بھر لی، تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اس لیے اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔